بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 16 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض لینے سے بچو کیونکہ قرض رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے۔ شہید کے بھی دوستو گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ سعودی عرب آنے والے وہ تمام پاکستانی اور انڈین افراد جو کہ وایا کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات خاص طور پر ابوظہبی سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ تمام بھائیوں کو اس بات کی اچھے طریقے سے تحقیقات کر لینی چاہیے جب آپ اپنے ملکوں سے PCR کا ٹیسٹ کروائیں۔ یاد رکھیں بہت ساری جعلی لیبارٹریاں اس وقت پاکستان اور انڈیا میں کام کر رہی ہیں جو کہ جعلی سرٹیفکیٹ تیار کر کے لوگوں کو دیتی ہیں۔ یاد رکھیں سعودی عرب آنے کے لیے وایا کرتے ہوئے جب آپ دبئی خاص طور پر ابوظہبی ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے آئیں گے تو ابوظہبی ایئرپورٹ پر کافی زیادہ سختی کر دی گئی ہے۔ پچھلے دنوں تازہ ترین کچھ اطلاعات آئیں کہ بہت ساری ایئر لائنز میں ایسے افراد کی نشاندہی ہوئی جب ان کا ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد کرونا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ مثبت آیا۔ اس مثبت ٹیسٹ آنے کی بنا پر ان ایئر لائن کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اگر ایک ہفتے میں ان کے پاس 2 سے زیادہ مریض کرونا کے شامل ہوئے تو 2 دن کے لیے ان ایئر لائنز کو متحدہ عرب امارات میں دوبارہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ایئر لائنز نے بھی ایسے مسافروں کے لیے جرمانوں کا تعین کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، لہٰذا پاکستانی بھائی خصوصی طور پر بہت احتیاط برتیں، مستند جگہوں سے اپنے کرونا کے PCR ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد ہی سعودی عرب یا کسی بھی ملک میں اگر آپ نے آنا ہے وایا کرتے ہوئے بھی تو اس کا رخ کریں، کیونکہ اس طرح سے نہ صرف آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے بلکہ دوسرے پاکستانی بھائی جو اپنے ملک سے وایا کرتے ہوئے دبئی کے ذریعے سعودی عرب آ رہے ہوں گے ان کے لیے بھی راستہ بند کروا دیں گے۔ لہٰذا احتیاط کریں اور اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کی مکمل چھان بین کرنے کے بعد ہی ایئرپورٹ کا رخ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سعودی عرب کے بینکوں کے ترجمان کی جانب سے ایک بار پھر سے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کیا گیا کہ بہت سارے افراد سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے آپ کی ذاتی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ بہت سارے افراد کو سیکیورٹی اداروں نے پچھلے کئی مہینوں کے دوران گرفتار بھی کیا ہے، لہٰذا غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو چاہیے کہ کسی بھی سوشل میڈیا چینل کے ذریعے وایا کال کے ذریعے بھی اپنے بینک کے اکاؤنٹ کے بارے میں یا اپنی ذاتی معلومات قطعاً شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بینک کو جب بھی آپ کی ذاتی معلومات کے بارے میں معلومات لینی ہوں گی آپ کو اپنی برانچ میں بلا کر مختلف ڈاکومنٹس پر باقاعدہ سائن کروائیں گے، آپ کا انگوٹھے کے نشانات بھی لیں گے اور اس کے بعد ہی آپ کا ڈیٹا اپڈیٹ بینکوں کے ریکارڈ میں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے چینلز کے ذریعے یا واٹس ایپ یا کال کے ذریعے جو معلومات کوئی بھی آپ سے پوچھے فوری طور پر آپ جان لیں کہ وہ جعل ساز شخص ہے جو آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات لے کر آپ کی رقم کو اڑا۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسی سال میں صرف 3 مہینوں کے دوران 65,000 سے زیادہ سعودی شہریوں کو ملازمتیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ انجینئرنگ کا شعبہ ہو، ٹیلی کمیونیکیشن کا شعبہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکاؤنٹس کے پیشوں، کہوہ خانوں، ہوٹلوں کی اسامیوں کی سعودیزیشن کے فیصلوں کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ صرف 3 مہینوں میں 65,000 سے زیادہ غیر ملکی افراد کی جگہ سعودی شہریوں کو ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں۔
بہت سارے ایسے پیشے جن پر سعودی شہریوں کے لیے سعودیزیشن کے لحاظ سے فیصلے کیے گئے، ان پر غیر ملکی افراد کو رکھنا بھی جرم ہے۔ جو کمپنیاں اور کفیل ان غیر ملکی افراد کو انجینئرنگ، ٹیلی کمیونیکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکاؤنٹس کے شعبوں میں کہوہ خانوں اور ہوٹلوں کی اسامیوں پر جو سعودیزیشن ہوئی ہے غیر ملکیوں کو رکھیں گے تو ان کے خلاف سعودی وزارت افرادی قوت کافی زیادہ سختی کے ساتھ جرمانے کر رہی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے ترجمان سعد الحماد نے کہا کہ وزارت نے کہا ہے کہ انجینئرنگ کے شعبے میں سعودیزیشن کے حوالے سے بڑے ہدف پورے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 16,000 سے زیادہ سعودی نوجوان جس میں خواتین بھی شامل ہیں انجینئرنگ کے شعبے میں روزگار فراہم کیا گیا، جبکہ ہدف ہمارا صرف 7,000 کا تھا۔ اس میں 9,000 زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا کیا گیا ہے۔ یاد رہے وزارت افرادی قوت نے مملکت میں سعودیزیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے اور سعودی شہریوں جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں غیر ملکی کارکنوں کی جگہ سعودی شہریوں کی تقرری کو لازمی قرار دیا ہے۔ مملکت میں سعودی شہریوں میں بے روزگاری کے مواقعوں کو کم کرنا اور انہیں روزگار پر لگانا سعودی حکومت کا اولین فیصلہ ہے، جس کی بنیاد پر ویژن 2030 کے تحت کام ہو رہا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے ایک پاکستانی شہری نے سوال کیا کہ سعودی عرب وہ دوسرے ملک سے کرنٹائن کرتے ہوئے 14 دن گزارتے ہوئے سعودی عرب میں پہنچا تو اس کے کفیل نے اس کا خروج نہایہ لگا دیا۔ اب کیا وہ سعودی عرب سے جب جائے گا تو دوسرے ویزے پر آ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اس کا جواب سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات نے بتایا کہ قانون کے مطابق وہ افراد جو قانونی طریقے سے سعودی عرب سے جاتے ہیں وہ دوسرے ویزے پر جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ خیال رہے امیگریشن قوانین کے مطابق وہ غیر ملکی جو اقامے پر مملکت میں مقیم ہیں اگر وہ قانونی طور پر یعنی خروج نہایہ فائنل ایگزٹ مملکت سے جاتے ہیں تو ان پر واپس آنے کی کوئی پابندی نہیں، مگر وہ لوگ جو جیل کے ذریعے کوئی جرائم میں ملوث ہیں یا ان کا ہروب لگا ہے پولیس نے پکڑ لیا اور اس کے بعد وہ سعودی عرب سے جیل کے ذریعے یعنی ترحیل کے ذریعے گئے تو سعودی عرب میں ورک ویزے پر وہ کسی بھی لیول پر تاحیات نہیں آ سکتے، صرف حج اور عمرے کے ویزے پر وہ آ سکتے۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی طرز پر تعمیر کی گئی 2 مساجد حکومت پاکستان کے حوالے کی گئی ہیں۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد سعودی حکومت نے جہاں پاکستان میں تعمیر اور بحالی کے دیگر منصوبے شروع کیے، وہیں مقامی آبادی کی خواہش پر 2 وسیع اور عریض جامع مسجد جس کے نام ملک عبدالعزیز مانسہرہ میں اور جامع مسجد ملک فہد بن عبدالعزیز مظفر آباد میں تعمیر کی گئی ہیں۔ دونوں مساجد حکومت پاکستان کے حوالے سعودی سفیر جو پاکستان میں تعینات ہیں انہوں نے کی۔ دونوں مساجد میں 16,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں زائرین کی خدمت کے لیے سمارٹ ٹیکنالوجی جس میں ٹچ اسکرین ریبورڈز شامل ہیں انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق 4 ویل ریبورڈ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، سروسز پیش کرتا ہے اور بہت سارے سوالات کے جواب بھی دیتا ہے جس میں مختلف زبانوں میں سوالات کیے جاتے ہیں اور ان کا جواب یہ رپورٹ دیتا ہے۔ اس میں فوری ترجمہ بھی شامل ہوتا ہے۔ مشائخ کے ساتھ رپورٹ کمیونیکیشن اور مختلف زبانوں میں ہدایات ترتیب دے کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل پریزیڈنسی اپنی پیش کردہ خدمات کی سطح کو بہتر کرنے کے لیے اسمارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ اس وقت رپورٹ 11 مختلف زبانوں میں سپورٹ کرتا ہے جس میں عربی، انگریزی، فرانسیسی، روسی، فارسی، ترکی، چینی اور بنگالی زبانیں شامل ہیں۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں اس وقت دوسرے ممالک سے بھی مسلسل عمرہ زائرین عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔